السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہو ایم آئی۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر ہم لوگوں کی آئیڈینٹی بیس کرتی ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت مدھم ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تاکہ میں اور آپ ہم دونوں مل کے جان سکیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو چلیں جی، ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے جی، آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ مسلمان اسلام سے انسپائر کیوں نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان اسلام سے متاثر کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ میں نے یہاں پہ غیر مسلمان کی بات نہیں کی، میں یہاں پہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان اسلام سے انسپائر کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک ہم اسلام سے انسپائر نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا، کوئی غیر مسلم اسلام سے کیسے انسپائر ہو سکتا ہے، کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے نا کہ ہم کیوں انسپائر نہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک گروپ ہے، یعنی کہ جو ہماری یوتھ ہے، وہ ٹوٹلی ہمیں اسلام سے انسپائر نظر نہیں آتی، وہ ہمیں اسلام سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ مسلمان اور اسلام میں صرف دو کنیکشن نظر آتے ہیں، ایک عبادت اور دوسری سیلیبریشن۔ ان دونوں کے علاوہ مسلمان کی زندگی میں اسلام کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہم نے پرفارم کر لی اور ہمارا کام ختم، اب ہم اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے، جو مرضی کرے جا کے۔ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ صرف ہمیں عبادت کی طرف بلاتا ہے، عبادات کی طرف بلاتا ہے ہمیں، اور سیلیبریشن کی طرف بلاتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا اسلام ہمیں موریلٹی نہیں سکھاتا؟ اسلام ہمیں ایتھکس نہیں سکھاتا؟ اسلام ہمیں ہمارے معاملات کو بہتر کرنا نہیں سکھاتا؟ یہ چیزیں جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس دور میں جانا پڑے گا جس دور میں اسلام کا آغاز ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جو اللہ کا حکم آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جو کہتے، وہ صرف کہتے نہیں تھے، وہ بلکہ اس کو کر کے بھی دکھاتے تھے، یعنی کہ اس کا وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے، اور جب وہ اس کا پریکٹیکل کر لیتے تھے پھر وہ اس کے اوپر اٹل ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کا قانون زمین کے اوپر آ جائے تو پھر کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ کرے، پھر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کھڑا ہو۔ تو وہ پھر اس چیز کے اوپر اٹل ہوتے تھے، پھر اپنی کنسسٹنسی دکھاتے تھے اس کے اوپر کھڑے ہو کے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں عورتوں کو رائٹس دیے، ان کی عورت کو نہ تو جہیز کا رائٹ تھا اس کا، اور نہ ہی اس کو شوہر کی پراپرٹی کا کوئی اس کو رائٹ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کو دیے اور بیوی اور بچوں کو شوہر کی ذمہ داری ٹھہرایا اور اس کی وراثت میں حقدار ٹھہرایا، تو ایک مرد کا جو گروپ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے آگے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری محنت کی کمائی جو ہم نے کمائی ہوئی ہے وہ کوئی اور آ کے اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اگریشن میں آ کے، یعنی کہ غصے میں آ کے ان کو کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یعنی کہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب ایک قانون آ گیا تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صحابہ جو تھے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری جو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کو ایک تو سمجھنے کی ریزن یہ بھی تھی کہ وہ ان کی زبان میں تھا، یعنی کہ عربی میں تھا اور ان کی زبان بھی عربی تھی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، ایک تو یہ ریزن تھی۔ اور سب سے بڑی جو اس سے بھی بڑی ریزن تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت زیادہ انسپائر تھے۔ وہ آپ کی تعلیمات سے انسپائر کیوں تھے؟ کیونکہ وہ پریکٹیکلی اپنی کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک کہی بات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح وہ سچ ہو رہی ہے اور وہ کس طرح اس کو سچ کر رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے ان کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا
تو نہ صرف سود کو ختم کیا بلکہ اس کے اپوزٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو انٹروڈیوس کروا دیا، اور زکوٰۃ کو نہ صرف انٹروڈیوس کروایا بلکہ اس کو ایک مذہبی فریضہ بنا دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے اپنی گنجائش کے حساب سے، تاکہ معاشرے میں ایک ایکویلٹی پیدا کی جائے، معاشرے میں ایک بیلنس پیدا کیا جائے۔ اس لیے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکس فری مارکیٹ بنا دی، کیونکہ جو مدینہ میں آلریڈی مارکیٹ موجود تھی جہاں پہ لوگ تجارت کرتے تھے جا کے، وہ بنو قینقاع کے انڈر میں تھی، یعنی کہ بنو قینقاع کا اس کے اوپر قبضہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ جو بھی تاجر آتا تھا، جو بھی غریب لوگ آتے تھے وہاں پہ آ کے تجارت کرتے تھے، ان سے وہ ہائی قسم کے ٹیکس امپوز کرتے تھے، ان کے اوپر ان سے ہائی لیول کے ٹیکسز لیتے تھے وہ، جس کی وجہ سے وہ بیچارے اپنی انکم کا آدھے سے بھی زیادہ ان کو ٹیکس میں دے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکس فری مارکیٹ بنا دی جہاں پہ ہر شخص جا کے تجارت کر سکتا ہے اور بغیر کسی ٹیکس کے۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو وہ حق ملنا شروع ہو گیا ہے، ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، تو وہ اسلام کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا یہی دین ہے، یہی دین ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، جو سچا خدا ہے، جو واقعی میں ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے وہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے مسلمان کی، کہ آج کا مسلمان اسلام سے انسپائر کیوں نہیں؟ کیونکہ آج کا مسلمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہے اور مسلمان کچھ کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی ریزن یہ ہے، مسلمانوں کو قرآن پاک کا علم ہی نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے لیے لینگویج بیریئر ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے اور عربی ہم لوگ جانتے نہیں، تو جو مرضی اس کا ترجمہ کر کے دے دو، ہمیں بتا دو، ہم اس کو مان لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں۔ اس سے بھی بڑی بات کہ آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسپائر نہیں، آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو صرف ان کے متعلق بیسک چیزیں پتہ ہے، اور وہ بیسک چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں ان کی عبادات، ان کی روحانیت، ان کا صبر و تحمل، اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے کچھ معجزات کی، اور بس اتنا ہی ہمیں بیسک پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بدقسمتی سے ہمیں کچھ بتایا بھی تو نہیں جاتا کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے، انہوں نے کیا کیا اچیو کیا ایز اے ہیومن بینگ، ان کی اچیومنٹس کیا تھی، کوئی نہیں بتاتا ہمیں۔ تو چلے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں ان کی اچیومنٹس کیا تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ان کا جو سب سے پہلا جو انہوں نے پروفیشن چوز کیا ایز اے ٹریڈر کے طور پہ، یعنی کہ انٹرپرونر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کیپٹل بھی نہیں تھا اپنا، تو کیا تھے، وہ مکے کے جو لوگ تھے، جو انویسٹر تھے، وہ ان کے اوپر انویسٹ کرتے تھے اور وہ جا کے تجارت کرتے تھے اور ان کو پروفٹ لا کے دیتے تھے۔ تو وہ جو ریونیو شیئرنگ سسٹم تھا اس کے تحت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینیجر اپوائنٹ کیا۔ مکہ کے جو سب سے بڑے تاجر تھے ان میں حضرت ختیجہ کا شمار ہوتا تھا، تو حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سکل سے انسپائر ہو کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے ہائر کر لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے لیے جراش، بحرین، سیریا اور ایسٹ عربیہ میں جا کے انہوں نے تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی تجارت نہیں کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاس ہوا ہو۔ یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کتنے بڑے پولیٹیشین تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مائیگریٹ ہو کے آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لکھا، تاکہ ہر قبیلے کی اپنی سوورینٹی ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، وہ کوئی کسی میں انٹرفیئر نہ کر سکے، کوئی کسی کو تھریٹ نہ دے سکے، ہر ایک کو آزادی اپنے اپنے طریقے سے رہے۔ تو جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لکھا، ایز اے کانسٹیٹیوشن مدینہ لکھنے کے بعد فرسٹ ٹائم جو مسلم امہ تھی وہ ایز اے پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ سامنے آئی۔ ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ کتنے بڑے لیڈر تھے، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزڈم سے، اپنی قابلیت سے اوز اینڈ خزرج جو دو قبیلے تھے، ڈومیننٹ قبیلے تھے عرب کے، مدینہ کے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا، کس طرح ان کے اندر ایک پیس پروسیس لے کے آئے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، اور کس طرح آپ نے دوسرے قبیلوں کو انسپائر کیا، اور کس طرح ایک ٹیکس فری مارکیٹ بنا کے لوگوں کو آپ نے انسپائر کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عرب جو ہے وہ آپ کی سربراہی کے نیچے آ گیا، آپ پورے عرب کے حکمران بن گئے، لیڈر بن گئے۔
کوئی بھی نہیں ہمیں بتاتا کہ وہ کتنے بڑے جنگجو تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جنگ میں ایتھکس سکھائے، جو کہ عرب میں پہلے نہیں تھے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا جب بھی جنگ ہوتی تھی تو وہ چاہے اس میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، چاہے باہر والے، وہ پورے کے پورے قبیلے تباہ کر دیتے تھے، اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے، سب کو مار دیتے تھے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ایتھکس بتائے لوگوں کو، کہ نہ آپ بوڑھوں کو مارو گے، نہ بچوں کو مارو گے، نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، اور اگر جنگ کے دوران کوئی امن چاہتا ہے تو آپ اس کو امن دو گے، جنگ ختم کر دو گے۔ یہ چیزیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا، اور جب تک یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی، جو ایک عام مسلمان ہے وہ کیسے اسلام کو جان سکے گا کہ یہ دین جو ہے وہ میری زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پہلو میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، جو بیسک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسلام کے متعلق۔ میری انشاءاللہ جتنے بھی لیکچر ہیں، میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اسلام کی ایک صحیح پکچر دکھا سکوں، وہ پکچر دکھا سکوں جس میں وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آج کا جو میرا لیکچر تھا وہ یہی تھا، وہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس کے تھرو بتائیں تاکہ میں آپ کی رائے جان سکوں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور جاتے ہوئے میں پھر دوبارہ کہوں گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔